بعض اوقات دل میں گندے خیالات بھی آ جاتے ہیں، دل میں تصورات آتے ہیں، سوچیں آتی ہیں، بعض اوقات فحش قسم کے خیالات بھی دماغ میں آ جاتے ہیں بعض لوگوں کے۔ سوچنا ہے کہ جو ایسے لوگ ہیں جن کے دلوں میں اس قسم کے خیالات آتے ہیں، اب اس کا رہائی کا طریقہ کیا ہے، کس طریقے پہ یہ رہائی اختیار کریں، اب ان غلط خیالات سے، تصورات سے اپنے آپ کو کیسے بچائیں، اور اس کے اوپر اللہ کی طرف سے پکڑ ہے یا نہیں ہے؟ سنیے قرآن میں اللہ فرماتے ہیں لا یکلف اللہ نفسا الا وسعها، اللہ نے کیا وسع انسان کو اس کی وسعت کے مطابق اللہ نے احکام کا مکلف بنایا ہے، کوئی بوجھ ایسا نہیں ہے، کوئی ایسا عمل نہیں، تصورات خیالات انسان کے بس کی بات نہیں ہے، انسان کی سوچ میں یہ بات نہیں ہے کہ خیالات و تصورات سے بھی اپنی حفاظت کرے، لیکن یہ تصورات آ جاتے ہیں۔ یاد رکھیں مفتی تقی صاحب فرماتے ہیں ان خیالات سے بچنے کا طریقہ کیا ہے؟ فرمایا کہ ان کو اہمیت نہ دو، ان کو اہمیت نہ دو، مایوس بھی نہ ہو جاؤ، پریشان بھی نہ ہو جاؤ، یار میں تو گناہگار انسان ہوں، ہر وقت میرے دماغ میں غلط فلم چلتی ہے، غلط دماغ کے اندر غلط کارنامے چلتے رہتے ہیں۔ کہا اگر ہر وقت سوچو گے یار میں تو بہت گر چکا ہوں، میرے دماغ میں یہ کیا خیالات آتے ہیں، کہا نہیں، شیطان اور زور لگائے گا، یہ ذلیل چیز ہے، غلط خیالات ذلیل چیز ہے۔ فرمایا دیکھیں جیسے دنیا دار کے دنیا کا معاملہ ہے، عزت دار آدمی ہوتا ہے، اگر کوئی اس کو عزت دے، اہمیت دے، وقت دے، وہ اس کے سامنے بچھ جاتا ہے، اپنے آپ کو اس کے سامنے بچھا دیتا ہے، اس کی قدر کرتا ہے، اس کی عزت وہ کرتا ہے۔ لیکن کمینہ انسان ہو، ذلیل انسان ہو، اگر کوئی اس کو عزت دے، اہمیت دے، وہ سر پہ چڑھ جاتا ہے، وہ اپنے آپ کو کچھ سمجھتا ہے کہ واقعی میں کچھ ہوں، واقعی میں کچھ ہوں، حالانکہ اس کو پتہ نہیں ہے سامنے والا اعلیٰ ظرف تھا، اگر میری ذلت کو، میرے کمینے پن کو وہ دیکھتا، مجھ سے یہ سلوک نہ کرتا، وہ خود اعلیٰ ظرف تھا، خود اچھا انسان تھا، خود تربیت یافتہ تھا، اس نے مجھے عزت دی۔ کہا یوں ہی کہا یہ ایک ذلیل گندی چیز ہے، دل و دماغ میں آ جاتی ہے، اس کو اہمیت بھی نہ دو، پریشان بھی نہ ہو، اللہ کی طرف سے اس پہ پکڑ نہیں ہے، ہاں عمل نہ کرنا، اپنے آپ کو بچاتے رہنا، اللہ سے عافیت بھی مانگتے رہنا، اللہ سے عافیت بھی مانگتے رہنا۔